بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز کے اوقات۔ نماز سے جو اعلیٰ مقاصد اور منافع وابستہ ہیں اور اللہ کی خوش نصیب بندوں کے لیے اس میں جو لذتیں ہیں، ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ زندگی کے اکثر سارے لمحات نہیں تو کم از کم دن رات کے اکثر اوقات نماز میں صرف کرنے ضروری قرار دیے جاتے، لیکن چونکہ حکمت الہی نے انسانوں پر اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اس لیے دن رات میں صرف 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں، اور ان کے اوقات ایسی حکمت سے مقرر کیے گئے ہیں کہ نماز سے جو مقاصد وابستہ ہیں وہ بھی پورے ہوں اور دوسری ذمہ داریوں کی ادائیگی میں بھی خلل نہ پڑے۔ صبح نیند سے اٹھنے کے وقت یعنی کہ صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز فرض کی گئی، تاکہ صبح کو سب سے پہلا کام بارگاہ الہی میں حاضری اور اظہار نیاز اور بندگی کے میثاق کی تجدید ہو۔ پھر دوپہر یعنی زوال آفتاب تک کوئی نماز فرض نہیں کی گئی، تاکہ ہر شخص اپنے حالات کے مطابق اپنے کام کاج اور دوسری ذمہ داریوں کو اس طویل وقفہ میں انجام دے سکے۔ پورے آدھے دن کے اس وقفہ کے بعد ظہر کی نماز فرض کی گئی، اور اس میں بھی یہ سہولت دی گئی کہ خواہ اول وقت ادا کی جائے یا اپنے حالات کے مطابق گھنٹہ ڈیڑھ تاخیر کر کے پڑھی جائے۔ بہرحال یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ اس طویل وقفہ کے بعد نماز ظہر ادا کی جائے، تاکہ غفلت یا بارگاہ خداوندی سے غیر حاضری کی مدت اس سے زیادہ طویل نہ ہو۔ پھر شام کے آثار شروع ہونے کے وقت عصر کی نماز فرض کی گئی، تاکہ اس خاص وقت میں جو اکثر لوگوں کے لیے اپنے کاموں سے فرصت پانے اور تفریح مشاغل میں مشغول ہونے کا وقت ہوتا ہے، ایمان والے بندے اپنے ظاہر و باطن سے رب قدوس کی بارگاہ میں حاضر اور اس کی عبادات میں مشغول ہوں۔ پھر دن کے ختم ہونے پر غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز فرض کی گئی، تاکہ دن کے خاتمہ اور رات کے آغاز کے وقت ہم پھر بارگاہ قدوسیت میں حاضر ہو کر اس کی حمد و تسبیح اور بندگی کے عہد کی تجدید کریں۔ اس کے بعد سونے کے وقت سے پہلے عشاء کی نماز لازم کی گئی، تاکہ روزانہ کی زندگی کا ہمارا آخری عمل یہی نماز ہو اور ہم اپنے مالک سے رابطہ نیاز قائم کر کے اور ایمان ابدیت کی عہد کی تجدید کر کے سوئیں۔ اور ہماری سہولت کے لیے 5 نمازوں کے ان وقتوں میں کافی وسعت بھی دی گئی ہے۔ اپنے وقتی حالات کے مطابق ہم اول وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور درمیانی وقت میں بھی اور آخر وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس پوری تفصیل پر غور کر کے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ظہر سے لے کر عشاء تک کی نمازوں کے درمیانی وقفے تو اتنے مختصر ہیں کہ ایک سچے مومن کے لیے جو نماز کی قدر و قیمت سے واقف ہو اور اس کی لذت سے آشنا ہو، ظہر پڑھنے کے بعد عصر کا اور عصر کے بعد مغرب کا اور مغرب کے بعد عشاء کا منتظر اور اس کے لیے فکر مند رہتا ہو تو قدرتی طور پر بالکل ناگزیر ہے، اور اسی طرح گویا اس پورے وقفہ میں اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور نماز سے تعلق ہی رہے گا۔ البتہ فجر سے ظہر تک کا وقفہ خاصا طویل ہے، اور جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ہے، اس کو اس لیے اتنا طویل رکھا گیا ہے کہ بندے اپنی دوسری ضروریات اور دوسرے کاموں کو اس وقفہ میں اطمینان کے ساتھ انجام دے سکیں۔ تاہم اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ جن خوش نصیب بندوں سے ہو سکے وہ اس وقفہ کے درمیان بھی چاشت کی چند رکعتیں پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح رات کے سونے کو انسان کی ایک فطری اور حقیقی ضرورت قرار دے کر عشاء سے فجر تک کوئی نماز فرض نہیں کی گئی، اور یہ وقفہ سب سے طویل رکھا گیا ہے، لیکن یہاں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ کے بندے آدھی رات گزرنے کے بعد کسی وقت اٹھ کر تہجد کی چند رکعتیں پڑھ لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور خود آپ کا
ایسا دائمی معمول تھا کہ سفر میں قضا نہیں ہوتا تھا۔ چاشت اور تہجد سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترغیبی ارشادات انشاءاللہ اپنے موقع پر آئیں گے۔ یہاں تو یہ تمہیدی ارشادات صرف نماز پنجگانہ میں کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ایک احادیثیں ہیں جو ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بھی بتائیں گے، اور نیکسٹ انشاءاللہ نماز کے اوقات کار سے متعلق جتنی بھی احادیث مبارکہ ہوں گی وہ ہم آپ کو آگے ویڈیوز کے اندر بتائیں گے۔